یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ یورپ کے سائنسی انقلاب کے پیچھے دجال یا شیطان مردود کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو مشورہ دیتے ہیں۔ شیطان کا انسانوں کی شکل میں آ کر اپنے ماننے والوں کو مشورہ دینا قرآن سے ثابت ہے۔ اگر ہم مغربی سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو البرٹ آئنسٹائن ایک ایسا نام ہے، اگر سائنسی ترقی سے اس کا نام نکال دیا جائے تو یہ ترقی یافتہ دنیا صدیوں پیچھے چلی جائے۔ آئنسٹائن 14 مارچ 1879 کو جرمنی میں ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ 3 سال کی عمر تک وہ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ وہ موٹے دماغ کا لڑکا ہے۔ اس کا بچپن میونخ میں گزرا۔ مالی پریشانیوں کے سبب اس کے ماں باپ یہاں سے اٹلی چلے گئے۔ آئنسٹائن 1895 میں تعلیم کے لیے اٹلی سے سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں واقع یونیورسٹی ETH میں داخلے کا امتحان دیا مگر ناکام رہا۔ اگلے سال ETH میں داخلہ تو مل گیا مگر اگست 1900 میں امتحانات ہوئے۔ 5 طالب علموں میں اس کا چوتھا نمبر تھا۔ سوئٹزرلینڈ میں تعلیم تک اس کے بارے میں تمام لکھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کوئی اچھا طالب علم نہیں تھا۔ البرٹ آئنسٹائن میں تبدیلیاں 1900 کے بعد آنا شروع ہوئیں۔ 1905 میں آئنسٹائن کا کامیابیوں کا سال سمجھا جاتا ہے۔ اسی سال اس نے مختلف نظریے پیش کیے۔ پہلا نظریہ روشنی کی ہیٹ کے بارے میں تھا۔ دوسرا نظریہ براؤن موشنز کا ریاضی ماڈل تھا۔ تیسرا نظریہ اس کی مشہور فارمولا E=mc² تھا، جس کا مادہ اور توانائی کا آپس میں تبدیل ہونا ممکن بتایا گیا ہے۔ حال ہی میں ایک محقق کی یہ تحقیق سامنے آئی ہے کہ یہ مساوات آئنسٹائن کی نہیں تھیں بلکہ اس سے کئی سال پہلے ایک اطالوی نے شائع کی تھی۔ چوتھا نظریہ اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر تھی۔ اس سے وقت اور فضا کو الگ الگ تصور کرنے کے بجائے وقت اور فضا یا زمان و مکان کا نظریہ سامنے آیا۔ 1911 میں اس نے عمومی نظریہ اضافیت پر اپنا مقالہ شائع کیا۔ اس نظریے کے اوپر 2 اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ کیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ ممکن ہے کہ دجال یا شیطان انسانوں سے رابطہ کر سکتا ہے؟ اور اگر آئنسٹائن میں ایسی بات تھی جس سے دجال یا شیطان اس سے اتنا خوش ہوئے کہ اس کو ایسی تھیوری سے مالا مال کر دیا؟ پہلے اعتراض کا جواب تو ہم دے چکے کہ یہ چیز قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان مردود انسانوں کو بہکاتا ہے، ان سے رابطہ کر سکتا ہے۔ رہا دوسرا اعتراض کہ آئنسٹائن میں ایسا شیطان مردود نے کیا دیکھا جس سے وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کو اتنے اہم نظریوں سے مالا مال کر دیا۔ البرٹ آئنسٹائن اگرچہ خود کٹر یہودی تھا مگر عیسائیوں اور مسلمانوں کو وہ لادینیت اور الحاد کی طرف دعوت دیتا تھا۔ ذاتی اعتبار سے اس میں وہ تمام برائیاں موجود تھیں جو شیطان مردود کو خوش کرنے کے لیے کافی تھیں۔ عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات، حتیٰ کہ 1902 میں پہلی بیٹی اس کی ناجائز بیوی سے ہوئی۔ اس بیٹی کو انہوں نے پالا نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا کیا ہوا۔ اس بات سے آپ اس کی شرافت اور انسانی ہمدردی کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ اس کا رویہ ظالمانہ تھا۔ جب وہ 1914 میں اپنی پہلی بیوی ملیوا میرک کے ساتھ برلن جرمنی چلا گیا تو ان دونوں کے آپس میں تعلقات خراب ہو گئے۔ آئنسٹائن نے تو اپنی بیوی کو ساتھ رکھنے کے لیے اس سے چند شرائط بھی رکھ دی تھیں۔ برلن پہنچ کر آئنسٹائن کی ملاقات اپنی چچا زاد بہن ایلیسا سے ہوئی، لیکن آئنسٹائن اس کشمکش میں تھا کہ وہ اس سے شادی کرے یا اس کی جوان بیٹی سے۔ جہاں تک اس کے نظریے کا تعلق ہے تو وہ کٹر یہودی اور اپنے مذہب کا مبلغ تھا۔ وہ فلسطین میں اسرائیل کے قیام کا بہت بڑا حامی تھا۔ اس نے 1921 میں اسرائیل کے پہلے صدر چیم وائزمین کے ساتھ امریکہ کا دورہ کیا اور یہودیوں کے لیے کئی شہروں میں تقریریں کیں، یہاں تک کہ 1952 میں اسرائیلی صدارت کی اس کو پیشکش ہوئی جو اس نے ٹھکرا دی۔ ایٹم بم بنانے کا مشورہ امریکہ کو اسی نے دیا تھا۔ 1939 میں اس نے امریکہ کے صدر فرینکلن روزویلٹ کو خط لکھا جس میں ایٹم بم بنانے کا نسخہ تھا۔ دوسری جنگ میں اس نے امریکہ کو اسلحے کے ماہر کے طور پر اپنی خدمات بھی پیش کی تھی۔ آئنسٹائن کے اقوال میں خدا کا ذکر اکثر ملتا ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ آئنسٹائن کا خدا وہی مذہبی خدا تھا جس کو تمام مذاہب
اپنا اپنا خدا مانتے ہیں، بلکہ آئنسٹائن پر لکھنے والے تقریباً تمام حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ آئنسٹائن کا خدا مذہبی نقطہ نظر سے مختلف ہونے کا خیال ظاہر کرتا ہے۔ اگر آئنسٹائن کا خدا مذہبی خدا نہیں تھا تو پھر کون تھا؟ یہی چیز غور کرنے والی ہے۔ اکثر مبصرین یہ رائے دیتے ہیں کہ آئنسٹائن کا خدا نیچر ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ کچھ مبصرین کے نزدیک آئنسٹائن دجال کو اپنا خدا مانتا تھا۔ اس بات پہ آئنسٹائن کے مقالات میں بھی اشارہ ملتا ہے، جہاں وہ اپنے نظریے کے بارے میں بتاتے ہوئے میرے نظریے کی جگہ ہمارے نظریے کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور وہ کائنات کی متحدہ قوت کا راز بھی پتہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دجال کا یا شیطان مردود کا کسی انسان کو نیا نظریہ دینا کوئی حیرانی کی بات نہیں، بلکہ یہ چیزیں تو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ شیطان انسانوں سے رابطہ کرتا ہے، ان کو مشورہ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ موجودہ دور میں باقاعدہ ایک مذہب موجود ہے جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ امریکہ اور برطانیہ میں بہت مضبوط ہیں، ان کے اچھے خاصے پیروکار بھی موجود ہیں۔ اس فتنے کے بارے میں ہم اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔